قاری صاحب یہ بتائیے کہ آج کے دور حاضر میں انسان بہت پریشان ہے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دائیں جانب دیکھتا ہے تو حاسدین ہیں، بائیں جانب دیکھتا ہے تو حاسدین ہیں، سامنے دیکھتا ہے تو منافقین ہیں، پیچھے دیکھتا ہے تو جلن والے ہیں، شیاطین ہیں، جادوگر ہیں، جنات ہیں، وسوسے ہیں۔ تو پریشانی کے عالم میں اگر وہ ان چیزوں کو کی طرف دیکھتا ہے تو مطلب انڈائریکٹلی اسپیکنگ خاندان ٹوٹتے ہیں، تعلق کو بچانے جاتا ہے تو خود اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ بتائیے کہ اپنی حفاظت کیسے کر ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، واقعتاً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو بعض دفعہ نندیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھییں ہیں، اس طرح کے رشتے ہیں، وہ حسد کی بنیاد پہ جادو پہ آ تلے ہیں، جان کے درپے ہو چکے ہیں، آپ کی جنازے تک وہ جان نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ میت تک آپ کی جان نہیں چھوڑتے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس جائے، مشورہ کرے اور عامل کے پاس سے دم کروائے، لیکن اکثر لوگ عزت نفس کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے لوگوں کے پاس جانا اچھا نہیں سمجھتے، مناسب نہیں سمجھتے۔ تو ان کو ہم یہ چند چیزیں بتاتے ہیں جس سے وہ بتاتے خود حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رہے گا، شریروں کے شر سے بھی محفوظ رہے گا، جادوگروں کے جادو سے بھی محفوظ رہے گا، شیطانوں کی شیاطنت سے بھی محفوظ رہے گا۔ گویا کہ انسان حسد دشمنی سے بھی بندہ بچ جائے گا، جنات حسد دشمنی سے بھی بندہ بچ جائے گا، اور شیطان حسد دشمنی سے بھی بچ جائے گا۔ اور یہ تینوں ہی دشمن ہیں انسان کے۔ بس اوقات انسان کی انسان سے دشمنی اور حسد ہوتا ہے، بس اوقات جنات آپ کے حاسد اور دشمن ہو گئے، اور بس اوقات شیطان، اور شیطان تو ہر وقت آپ کا حاسد۔ قرآن مجید ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ امن، خوف، حذر، سفر میں سب میں یہ دشمن ہے۔ تو ناظرین، چند ایک چیزیں آپ کو صرف ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتاتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں، اور یہ چیزیں آسان ہیں، صرف چند چیزوں کا تعلق آپ کی سوچ اور فکر سے ہے۔ آپ عمل میں چند چیزیں کریں گے، باقی صرف آپ نے اچھی چیز بنانی۔ مثلا ایمان باللہ، اس کا تعلق سب سے پہلے ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو مضبوط کریں۔ اس میں آپ کا کوئی پیسہ ٹکا روپیہ نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی حرکت نہیں لگتی، صرف آپ نے سوچ کرنی کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں اور اسی کو اپنا رہنما مانتا ہوں۔ نمبر 2، ساتھ اخلاص پیدا کرے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی تو نیکی کر ہی رہا ہے نا، وہ صبح و شام یا اچھے بول رہا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، یا نماز روزہ کر رہا ہے۔ بس یہ کریں کہ 1 روپے بھی دیں، صدقات و خیرات کریں تو اللہ کے لیے کریں، نماز پڑھیں اللہ کے لیے۔ یقین کریں کہ آپ کے ٹوٹے پھوٹے اعمال میں اخلاص اور للہیت جس وقت آ گئی، آپ کے اس عمل کی برکت اور قوت کی وجہ سے اللہ پتھروں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ حتیٰ کہ اخلاص کے متعلق آپ دیکھیں کہ آپ بسا اوقات لاکھوں روپے کا صدقہ کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے آدمی کو دکھانے کے لیے، جس نے آپ کو شاباش بھی نہیں دینی، جس نے آپ کو اپریشیٹ بھی نہیں کرنا، اس کی وجہ سے آپ لاکھوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، اور جس مالک الملوک نے آپ کے لیے پوری کائنات لکھ دینی ہے، اس سے آپ 0 پہ رزلٹ لے آتے ہیں، آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اتباع سنت کریں۔ جو چھوٹے بڑے اعمال کرتے ہیں، آپ صرف اس کو دیکھیں کہ اس میں اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور بدعات خرافات میں پڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، آپ اپنی عبادات، اخلاقیات، معاملات اور اسی طرح طور طریقوں میں اتباع سنت کے پیروکار بنیں۔ اب عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم ادھر جانے کی بجائے ادھر جائیں جس کے اوپر پوری کائنات کا اتفاق ہے۔ آپ ناظرین کسی عمل کے متعلق کہیں کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کے رسول نے اور اللہ کے حبیب نے کیا ہے، میرے محبوب نے عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں، اس کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ۔
جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، بالخصوص فجر اور عشاء۔ میرے پاس ایک بچی تھی، وہ دم کرانے کے لیے آتی تھی تو سب کچھ اعمال کرتی تھی، باقرا دن میں 2 3 دفعہ پڑھنی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ فجر تاخیر کرتی تھی۔ میں نے اس کے جن کو جس وقت حاضر کیا تو اس کو میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ قاری صاحب یہ سارا دن عمل کرتی رہے، جب فجر لیٹ کرتی ہے تو فجر کے لیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چمٹ جاتے ہیں، پھر جو مرضی کرتی رہے، پھر ہم نے ہی کرنا، اس نے کچھ نہیں کرنا۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھے کہ جو آدمی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اپنے بستر سے نہیں اٹھتا اور پھر خصوصاً نماز نہیں پڑھتا، سائنس نے بھی اور میڈیکل نے یہ چیزیں ثابت کی، اس کو بعد ایسی بیماریاں، حافظے کی بیماری، دماغ کی بیماری، دل کی بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ سورج کی وہ چند ایک شعاعیں جو طلوع ہونے کے وقت نکلی ہوتی، وہ ایسی موذی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں کہ جس سے آدمی کا حافظہ کمزور ہے، باقی چیز۔ آپ دیکھیں کہ یہ دور پڑھا لکھا ہے، اس دور میں جنید بھائی آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی وہ ماسٹر کیا ہوا میتھ میں، لیکن کیلکولیٹر کے بغیر وہ چند جمع تفریق کے سوال نہیں کر سکتا، یعنی سائن تھیٹا کوس تھیٹا اور اسی طرح کالب شالب وہ کرنی تو دور کی بات، وہ جمع تفریق کے سوال نہیں کر سکتا، حافظے کمزور ہے اور ہر چیز وہ محفوظ ہے کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے ذکر کریں، اللہ کا جس وقت کثرت سے ذکر کریں گے تو اس سے بھی کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کثرت سے نوافل ادا کرنا، اگر آدمی روزے رکھنا شروع کر دے تو وہ تو بہت بڑا آدمی کے پاس ہتھیار ہے کہ کوئی شیطان حاسد آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کریں، توبہ استغفار کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور پھر تقوی اور دعائیں کثرت سے کریں۔ آپ دیکھیں کتنے اعمال ایسے ہیں کہ آپ کے دم دروز سے مسئلے حل نہیں ہوتے، جو آپ کی رات کی ایک گھڑی میں چند لمحات میں آپ اپنے رب کو پکارتے ہو اور رب سے مشورہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نور کی برکھا برسانی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ استعاذہ، اللہ سے کثرت سے پناہ مانگتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدی ونفخی ونفثی، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، اعوذ باللہ القادر من الشیطان القادر۔ آپ ابھی جنید بھائی کسی کے پاس نہیں گئے، آپ ابھی اپنے گھر میں ہیں، عامل کے پاس نہیں گئے، کسی کے پاس مشورے کے طور پہ بھی نہیں گئے، آپ اپنے گھر میں ہیں اور ابھی فجر میں ہیں، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر ہے، صرف چند ایک اعمال ہے وہ کر رہے ہیں، تو کتنی چیزوں سے بچ رہے ہیں یہ سب کے سامنے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کو آپ معمول بنا لیں، چاہے آپ ایک رکوع کریں، چاہے آپ تلاوت ایک سورت کی کریں، ایک رکوع کو معمول بنا لیں کہ فجر کے وقت اٹھنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی، بالخصوص سورہ باقرہ یا بالخصوص سورہ باقرہ کا آخری رکوع اور آیت الکرسی فلق ناس۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے ایک بچی کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی اور دنیا جہان کا کوئی جادوگر نہ چھوڑا، لیکن اس کے اوپر جادو چل نہیں رہا، وہ صرف فرائض کی پابند تھی اور صرف فلق ناس پڑھتی تھی۔ ہر عامل یہ کہہ کے جان چھڑا لیتا کہ جب تک وہ بچی فلق ناس نہیں نہ چھوڑتی تب تک ہمارا جادو اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ جادو کچھ شغل تو نہیں ہے، یا اسی طرح یہ اعمال اللہ کی حفاظت میں جو بندہ آ جائے وہ چھوٹی چیز ہے۔ اسی طرح وضو، باوضو رہنا شروع کر دے۔ باوضو سے دیکھیں، ایک تو ویسے بھی آپ بڑے نفیس اور چاق و چبند ہوشیار اور پاکیزہ صاف ستھرے رہیں گے، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بھی محفوظ، شیطانوں سے بھی محفوظ اور جنات سے بھی محفوظ ہے۔ باوضو رہنا شروع کر دے۔ باوضو رہنے میں کون سا پیسہ روپیہ لگتا ہے،
صفائی بھی آپ کی ہو رہی ہے، نظافت بھی آپ کی ہو رہی ہے، پاکیزگی بھی آپ کی ہو رہی ہے، اور پورے جہان کے حسد سے بھی آپ محفوظ ہو رہے۔ کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ چند ایک کلمات جس وقت بندہ اپنے اللہ کے ہاں اس طرح توبہ استغفار کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو یا اللہ تو مجھے معاف فرما، کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس سے بھی مسئلہ صاف ہو۔ اسی طرح ناظرین آپ اپنے گھروں کی صفائی کریں۔ ہمارے گھروں میں صفائی تو بہت ہوتی، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے۔ اور پاکیزگی کیا ہے؟ اپنے جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی اور جگہ کی، اور بالخصوص گھروں میں کتے نہ رکھیں۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں چاہے پورا قرآن جی پڑھا جائے رحمت نہیں آتی۔ اسی طرح تصویروں سے آپ اپنے گھروں کو صاف رکھیں۔ تصویریں دیکھیں ان باکس میں، موبائلوں میں ہیں، لیکن اس کو چسپا نہ کریں۔ تصویروں سے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور بالخصوص ایسے منکرات جو میوزک کی صورت میں ہیں۔ ایک آدمی کو گانے کا شوق ہوتا پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی آواز ہوگی وہاں شیطان نہیں ہوگا، اور جہاں شیطان ہوگا وہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی رہنمائی نہیں ہوگی، رحمت نہیں ہوگی۔ دونوں میں سے ایک ہی رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کو رکھ لیں یا شیطان کو رکھ لیں۔ جہاں شیطان ہوگا وہاں پھر یہ رحمت نہیں ہوگی۔ جنید بھائی اسی طرح ایک چیز ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آپ آنکھوں کی حفاظت کریں گے کتنے مسائل سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا۔ اس کے ساتھ آپ اجنبی اور غیر محرم خواتین کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھیں۔ ہمارے لوگ کیا ہیں، ان سے سلام بھی لے رہے ہیں اور اسی طرح یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دل کا معاملہ صاف رکھو۔ قدن شدن یہ رشتے اتنے عجیب ہیں کہ سلام لینا اور اسی طرح گپ شپ کرنا، علیحدگی اختیار کرنا یہ تو عام ہے، جس کی وجہ سے کتنے مسائل ایسے ہیں کہ وہ کسی کے پیدا کردہ نہیں ہے، وہ ہمارے خود پیدا کردہ ہیں، اور نقصانات ان کے آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چند ایسی چیزیں بھی کریں جس سے شیطان کی مخالفت ہوتی ہے۔ مثلا بڑے بڑے سمجھدار دیکھیں وہ بائیں ہاتھ سے پانی اور کھانا کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اس میں آپ کا کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگ رہا، صرف چند چیزوں کے تربیت ہے، آپ کی ڈائریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ فضول خرچی چھوڑ دیں، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اس سے بھی مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں۔ عجلت نہ کریں، ہر چیز میں عجلت نہ کریں۔ جس وقت آپ کے دل میں عجلت پیدا ہوتی ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اور اپنی جمائی کو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے ساتھ اکیلے سفر کرنا چھوڑ دیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہے، اکیلا بالخصوص غیر محرم جو خاتون ہے وہ تو کرے ہی نہ۔ اکیلا لمبا سفر، چھوٹے سفروں کی تو کوئی جو ہے نا وہ ایسی صورت نہیں ہے، بڑے سفر میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں کتنی حکمتیں ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی آ سکتی ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے، کوئی حضر اور سفر کا آپ کا ساتھی ہو۔ اکیلے سفر چھوڑ دیں، اور اسی طرح اکیلا رہنا بھی چھوڑ دیں، تنہائی نہ زیادہ اختیار کریں۔ تنہائی اللہ کے لیے تو ہوتی ہے، وہ اس وقت ہے جس وقت آپ پورے خاندان میں، رشتہ داروں میں، گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے چند گھڑیاں نماز کے لیے اٹھ جائیں، لیکن تنہائی نہ اختیار کریں۔ تنہائی میں دوسرا آدمی شیطان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہر چیز میں بسم اللہ پڑھنی شروع کر دیں۔ مثلا کھانے میں بسم اللہ پڑھنی شروع کر دیں، کام کر رہے ہیں بسم اللہ شروع کر دیں، آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے تو اللہ کا نام شروع کر دیں، تو اللہ کا نام جس وقت لیں گے تو اس سے کافی سارے شیاطین وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کا ورد جاری رکھیں۔ صرف اس کلمے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے لشکر آپ کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، شیطانوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اور بالخصوص آپ نمازوں کی حفاظت اور اللہ پہ توکل، سب کچھ چیزیں ہیں لیکن اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ جس آدمی کا اللہ پہ توکل ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یقین کرے وہ سادہ آدمی بھی نا شیطان کے اثر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور انسان کے بھی اور جنات کے بھی اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ چند وہ چیزیں جن کا تعلق آپ کے روزمرہ کی زندگی سے ہے، ناظرین ان تمام چیزوں کی آپ حفاظت کریں یا ان تمام چیزوں کو آپ اختیار کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ شیطان، انسان اور جنات کے اثر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ باقی رہی کمی، آپ اچھا اخلاق اختیار کرنا شروع کر دیں، صدقات و خیرات کرنا شروع کر دیں، اس سے تو بالکل چیزیں مر جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے صدقے سے شیطان کے دونوں جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، شیطان تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جس میں آپ کا کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگتا، جس میں آپ کا کوئی زیادہ وقت نہیں لگ رہا، صرف آپ روزمرہ کی زندگی میں کھا تو آپ رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، اور اسی طرح سو بھی رہے ہیں، اٹھ بھی رہے ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں۔ صرف اپنی تھوڑی سی ڈائریکشن کریں، قبلہ درست کر لیں، قبلہ درست کرنے سے آپ تمام وہ مسائل سے بچ جائیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ کا سونا آپ کا حرام ہو چکا ہے، آپ کی نیند آپ حرام ہو چکی ہے، آپ کا سکون ختم ہو چکا ہے، دن رات آپ جزا فضا میں ہیں اور دن رات واویلا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان، انسان اور جنات کے حسد سے اور ان کی دشمنیوں سے محفوظ فرمائے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔